كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وقوله تبارك وتعالى إلا أن يعفون النساء أما وجب لها على زوجها فلا يجب لها عليه شيء. قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله إلا أن يعفون قال إلا أن تعفوا والصيب فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم رحمه الله: وروى عن شريح وسعيد بن المسيب وإكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال: وخالفهم محمد بن كعب القرظي وقال إلا أن يعفون يعني الرجال، وهو قول شاذ لم يتابع عليه. انتهى كلامه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ جو سورۃ البقرہ کی آیات ہیں اس پر اپنے ارشاد بیان فرماتے ہیں. جیسے الحمدللہ آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ دو صورتیں تو اسی صورت میں موجود ہیں. ایک صورت تو آپ نے پہلی پڑھی ہے پچھلی آیات میں کہ اگر ایک انسان کا نکاح ہوا ہے لیکن حق المہر معین نہیں. ویسے یاد رکھیں کہ حق المہر دینا تو ضروری ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حق المہر کی تعیین نہیں کرتے کہ بھئی بس میں حق المہر دوں گا، اور اسی پر ایجاب قبول ہو جاتا ہے، یعنی بیوی بھی قبول کر لیتی ہے. اب نکاح ہو چکا ہے، حق المہر معین نہیں ہے اور میاں بیوی آپس میں نہیں ملے، نہ خلوت صحیحہ ہوئی نہ وہ مدخولہ ہے، طلاق ہو گئی. تو بھی اب کیا کریں؟ اس کے لیے تو حکم یہ تھا کہ خامند کو یہ چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ دے. اب کچھ نہ کچھ کے لیے قرآن مقدس نے ایک اصول بیان فرما دیا تھا کہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. جو آدمی طاقت والا ہے، دولت والا ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ دے دے، اور جو غریب ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے. اب یہ اقوال تھے کہ بعض علماء نے فرمایا ابھی 3 کپڑے دے دے، کسی نے کہا 40 درہم دے دے، کسی نے کہا 500 درہم دے دے، کسی نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے 10,000 درہم دے دیے. تو بہرحال مقصود یہ ہے کہ کچھ دے. ہاں ایک شکل ذکر کی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھی اگر طلاق دے دی ہے لیکن اس کے باوجود خامند نے کچھ دیا لیکن بیوی اور خامند پہ اس پہ تنازع ہو گیا، ان تنازع الزوجان، جھگڑا ہو گیا دیا نہیں میں نہیں لیتی، تو اب وہ فرماتے تھے کہ کم از کم مہر مثل کا آدھا دے دیں. یعنی اس عورت کے جو ہمجولیاں ہیں، بہنیں ہیں، سہیلیاں ہیں، ان کی جو حق المہر مقرر ہوئی تھی کسی کے اور کے ساتھ، اسی کا اندازہ لگانے کے بعد جو ہے آدھی مہر دے. یہ صورت الحمدللہ ہم نے پڑھ. اب یہ دوسری صورت ہے کہ ایک آدمی نے نکاح کیا، حق المہر مقرر کر دی، وقد فرضتم لہن فریضۃ، حق المہر جو ہے مقرر ہے 10,000 ریال. اب طلاق ہو گئی. اگر تو وہ مدخولہ ہوتی تو پوری حق المہر تھی،
خلوت صحیحہ ہوتی تب بھی حق المہر پوری ادا کرنی پڑتی. یہ مدخولہ بھی نہیں ہے، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہے، طلاق ہو گئی ہے، کیا کریں؟ تو فنصف ما فرض، جو حق المہر معین ہوئی تھی اس کا آدھا دینا ہوگا. حق المہر معین ہے 5,000 تو 2,500، 10,000 ہے تو 5,000، 2,000 ہے تو 1,000، یعنی اس کا جو بھی مقرر ہے اس کا آدھا ادا کرنا ہو. اب اس کے بعد ایک مسئلہ اللہ نے اور بھی آسانی پیدا فرما دی، کیونکہ مقصد تو یہ تھا نا کہ بھئی جیسے نکاح محبت سے ہوتا ہے، اسی طرح اگر آپس میں طلاق کی نوبت بھی آ گئی ہے تو اب اس کو بھی جھگڑے میں نہ بدلو. بس نکاح بھی سنت ہے اور طلاق بھی شریعت کا حکم ہے. نہیں بن سکی اللہ کی مرضی، آپس میں جوڑ نہیں بنا، اختلاف ہو گئے یا کوئی حالات ایسے پیدا ہو گئے تو چلو طلاق ہو گئی، تو اس کو جھگڑا نہ بناؤ. تو اب اسلام نے اس میں ایک اور وسعت بھی رکھ دی کہ الا ان یعفونا، کیا مانا؟ اگر عورتیں، اس نے کہا کہ جی یہ آپ کی آدھی حق المہر بنتی ہے، یہ طلاق اور یہ آدھی، انہوں نے کہا میں نے معاف کیا، میں آدھی حق المہر بھی نہیں دیتی. اس نے معاف کر دیا تو عورت پہ کوئی گناہ نہیں، معاف کرنے کا اس کو حق ہے، وہ معاف کر سکے. اور اگر اس نے معاف کر دیا اور پھر خاوند نے بھی نہ دی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، چونکہ اس نے اپنا حق ہے معاف کر دیا. اگر اپنا حق کوئی معاف کر دے تو اس کی مرضی. تو اس لیے اب مفسر رحمت اللہ علیہ اسی استثناء پہ ذکر فرما رہے ہیں کہ الا ان یعفونا، مگر عورتیں جو ہیں، یعفونا سے مراد کیا ہے؟ النساء. اگر عورتیں اپنا حق المہر جو ہے نصف ما فرضتم، وہ اگر معاف کر دیں ان پہ کوئی گناہ نہیں، خاوند پہ بھی کوئی گناہ نہیں. اور یعنی سب سے بہتر بات بھی یہی ہے کہ آدمی پھر ایک دوسرے کو معاف کر دے، یا تو پھر عورت نہ لے یا پھر خاوند کہے کہ نہیں پوری لے لو، تاکہ ایک عزت نفس اور شرف جو ہے آدمی کا وہ باقی رہے. اسی لیے فرماتی ہیں کہ بھائی اس سے مراد جو ہے عورتیں ہیں اما وجب لها علی زوجها، جو اس کے ذمہ تھا نا نصف معاف کر دیا، فلا یجب لها علیہ شیء، اب کچھ بھی واجب نہ رہا. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ الا ان یعفونا سے مراد کیا ہے؟ الا ان تعفو السیب، کہ وہ عورت جس کو طلاق ہو گئی ہے، بہرحال اب مطلقہ ہو گئی ہے، تو اگر فتدع حقها، وہ اپنا حق چھوڑ دے تو کوئی گناہ نہیں. اسی بات کو امام ابو محمد ابن ابی حاتم نے بھی ذکر کیا ہے. حضرت شریح، سعید بن المسیب، حضرت اکرمہ، مجاہد، شعبی، ان سب کا یہی قول. بس صرف محمد ابن قابل کوزی نے یہ لکھا ہے کہ الا ان یعفونا سے مراد یہ ہے کہ اگر مرد معاف کرے، یعنی یہ نسبت ہے معاف کرنے کی مرد کی طرف. تو انہوں نے کہا یہ قول شاذ ہے. قول پہلا جو ہے وہی ہے کہ اگر، کیونکہ حق عورت کا ہے تو عورت نے اپنا حق معاف کر دیا کہ جی میں نہیں لیتی، بس ختم ہو گئی بات. وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. قال ابن ابي حاتم ذكر ابن الحية حدثني عمرو بن شعيب النبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي عقدة النكاح الزوج. وهكذا سند ابن مرتوى من حديث عبد الله بن الحية به، وقد اسنده ابن جرير عن ابن الحية عن ابن شعيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر النبي عن جدي فالله تعالى اعلم. بس ایک تو یہ تھا کہ بھئی عورتیں اگر اپنا حق معاف کر دیں تو معاف ہو گیا. اب دوسری آیت میں یہ ہے کہ او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، کیا مانا؟ یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں گرا ہے نکاح کی. اس سے مراد کون ہے؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ ولی جو ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے، وہ زوج ہے، خاوند ہے، اسی کے ہاتھ میں ہی تو گرا ہے، وہی چھوڑ سکتا ہے. اگر وہ معاف کر دے اپنا حق، کیا مانا؟ اس کے ذمہ تھا نصف مہر، اس کے ذمہ تھا کہ نصف مہر ادا کرے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، نصف مہر کیا ہے، اگر میری بیوی بن کے گھر میں آ جاتی تو پورا مجھے دینا پڑتا، لہذا میں پورا دیتا ہوں، وہ جو آدھا باقی ہے وہ بھی لے لو. وہ اگر دینا چاہے تو ٹھیک ہے، اس پر بھی کوئی حرج نہیں. اسی کو روایت میں نقل کیا گیا ہے. وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا جابريان بن ابي حازم عن عيسى بن عاصم قال سمعت شريحا يقول سألني علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه
ان الذی بیدہ عقدۃ النکاح فقلت له ولی المرأة فقال علی رضی اللہ تعالی عنہ بل هو الزوج۔ اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت شریح سے سنا، حضرت شریح بھی قاضی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ مجھ سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ آپ فرمائیں قرآن میں جو آتا ہے او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اس سے کون مراد ہے؟ حضرت شریح نے فرمایا، میں نے کہا ولی مراد ہے، وہ ولی جو نکاح کرنے کی ولایت کا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا نہ، آپ نے نہیں سمجھا، بلکہ الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے مراد جو ہے وہ خامد ہے۔ اس آیت میں، اس آیت کے اندر مراد جو ہے وہ خامد ہے۔ ثم قال وفي احدى الروايات ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في احد قوليه وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وإكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد وابي مجلد والربيع بن انس وإياس بن معاوية ومقول ومقاتل حيان انه الزوج۔ یہ تمام حضرات یہ فرماتے ہیں کہ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اس سے کون مراد ہے؟ خاوند۔ قلت وهذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب ابي حنيفة واصحابه والثوري وابن شبرمة والاوزاعي واختاره ابن جرير، وماخذ هذا القول ان الذي بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج، فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وإنهدامها، وكما أنه لا يجوز للولي أن يهب شيئا من مال المولية للغير فكذلك في الصداق۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وَهَذَا هُوَ الْجَدِيدُ مِنْ قَوْلِ الشافعی رحمہ اللہ تعالی، چونکہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے اصل میں دو قول ہوتے ہیں زیادہ کتابوں میں، ایک قول تو ان کا قول قدیم ہے اور ایک قول ان کا قول جدید ہے۔ اصل میں وجہ یہ تھی کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے آخری عمر میں پھر مصر تشریف لے گئے، تو آپ نے پھر مصر میں ہی اپنا گھر مبارک بنا لیا اور وہیں قیام فرمایا، وہیں آپ وفات فرمائی، وہیں آپ کی قبر ہے۔ تو وہ جب وہاں پہنچے تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ کو اور زیادہ کتب مل گئی مطالعے کے لیے، تو پھر آپ نے اکثر اپنے اقوال قدیمہ جو تھے ان سے آپ نے رجوع کر لیا قول جدید کی طرف۔ تو اب امام حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے، ان کے اصحاب کا بھی یہی قول ہے، اوزاعی ابن شبرمہ کا بھی یہی قول ہے کہ الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے مراد کون ہے؟ وہ خامد، کہ بھی اگر خامد آدھے کے بجائے پوری دے دے اس کو مرضی ہے، وہ دے سکتے، کوئی حرج نہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ ان تمام حضرات کا ماخذ کیا ہے؟ الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے مراد ولی بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارے حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد زوج ہے، حضرت علی بھی فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد زوج ہے، حضرت ابن عباس بھی فرما رہے ہیں، اس لیے کہ بھئی اصل تو سارا کرنا، کرانا، توڑنا، اس کا نبھانا شوہر کے ذمہ ہی ہے۔ اگر شوہر قبول نہ کرے تو پھر ولی نکاح کر دے گا، اس کا رضامندی بھی تو ضروری ہے نا، کہ بھئی اس کی رضامندی ہو تو کوئی نکاح کرے۔ اسی طرح جیسے کہ مثلا ایک عورت کا ولی ہے، تو اب ولی کو یہ حق تو نہیں ہوتا کہ عورت کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر بھی کسی کو دے دے، تو جب مولیہ کے مال میں اس کو تصرف کا کوئی حق نہیں تو یہ حق المال بھی تو اس کا مال ہے، عورت کا مال ہے، تو اس میں ولی کا کیا حق ہے؟ اس میں تو معاملہ مراد جو ہے وہ سارا الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے مراد جو ہے وہ خامد ہے، کہ اگر عورت اپنا نصف حق المہر نہ لینا چاہے معاف کر دے، اس کی مرضی۔ اگر خامد کہے کہ نہیں جی نہیں میں پوری دے دیتا ہوں، بات ختم، بس قدرت کو منظور یہی تھا کہ ہمارا تعلق نہ نبھ سکا، لیکن میں نے جو وعدہ کیا تھا حق المہر کا وہ پورے کا پورا لے لو، اس کی مرضی ہے۔ اور الا ان یعفون سے مراد عورتیں ہیں، اور او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے مراد زوج ہے، خامد ہے۔ تو اسلام نے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ کا دین کتنا جامع ہے اور اس میں رحمت ہی رحمت ہے، جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ قرآن کیا ہے؟ ہدی و رحمت،
میرا قرآن کیا ہے؟ سراپا ہدایت ہے، سراپا رحمت۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ قرآن کس نے اتارا؟ تنزیل من الرحمن الرحیم، او جو سب سے بڑا مہربان، سب سے نہایت رحم والا رب ہے، اس نے قرآن اتارا ہے۔ تو جب اتارنے والا بھی رحمان ہے، رحیم ہے، تو اس نے اپنے بندوں پر لازمی بات ہے کہ رحمت ہی اتاری۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے کوئی آدمی بیمار ہو نا جی، تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیمار کے لیے دو چیزوں کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ ایک علاج، ایک پرہیز۔ یہ دو چیزیں جمع نہ ہوں تو پھر مریض کو فائدہ نہیں ہوتا۔ یعنی مریض کو اگر علاج ہی نہیں مل رہا تب بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ مریض کو علاج تو مل گیا لیکن پرہیز نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ یہ دوائی لے لیں، لیکن یہ شرط ہے کہ آپ گھی نہ کھائیں، کھٹی چیزیں نہ کھائیں، ٹھنڈی چیزیں نہ پئیں، پرہیز کریں۔ اب وہ دوائی بھی کھا رہے ہیں اور ٹھنڈی چیزیں بھی پی رہے ہیں اور گھی بھی کھا رہے ہیں اور مکھن بھی کھا رہے ہیں، صاف بات ہے کہ دوائی کیا فائدہ دے گی؟ تو اسی طرح اسلام نے بھی ایسے ایسے احکام فرمائے ہیں کہ بعض چیزوں میں پرہیز کا حکم ہے کہ ان چیزوں سے بچو، اور بعض چیزوں میں علاج کا حکم ہے کہ یہ علاج کرو۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں مصیبت آ جائے تو کیا کرو؟ صبر کرو، نماز کے ساتھ اللہ سے مدد پکڑو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اچھا ابھی پرہیز کس سے کرو؟ زنا سے پرہیز کرو، چوری سے پرہیز کرو، جھوٹ سے پرہیز کرو، حرام سے پرہیز کرو، گناہوں کے کام سے پرہیز کرو۔ اور دوسری بات جو ہے پھر میرے مدنی پاک نے فرما دی کہ اچھا بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں مثلا ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا کہ یہ کام گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے۔ بعض نئی نئی بلائیں نکل آئی ہیں نا، نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں نا دنیا کے اندر، ایسی بلائیں نکل آئی ہیں کہ جن کا پتہ ہی نہیں، اب سابقہ کتابوں میں ان کا تو ذکر ہی نہیں آ سکتا۔ تو اس کے بارے میں بھی میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے مدنی پاک کی ذات مبارک پہ، کتنا بہترین فیصلہ فرما دیا۔ فرمایا والاسم ما حاک فی نفسک، فرمایا کہ جو بات تیرے دل میں ذرا تردد ڈالے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے، اور تجھے شرم آئے کہ بھئی لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے میرے اس کام کا، تو سمجھو یہ گناہ ہے۔ یعنی جس کام کو تم چھپانا چاہتے ہو اور تمہاری طبیعت کہتی ہے کہ بھئی یہ میں کر تو رہا ہوں کوئی دیکھ نہ لے، تو سمجھ لو یہ کام بھی گناہ ہے۔ اگر گناہ نہ ہوتا تو تیرے دل میں کبھی یہ تردد پیدا ہی نہ ہوتا، جو نیکی کا کام ہے کون چھپتا ہے؟ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہمارے دلوں کو بھی حاکم بنا دیا کہ بھئی ایک دل میں دیکھ لو تمہیں یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہوگا، نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی مثال مثلا ایسی ہوتی ہے، ایک بطور مثال میں عرض کر دوں کہ بھئی بازار میں ایک چیز ہے وہ بک رہی ہے، مثال کے طور پہ بیئر کے نام سے۔ اچھا اب ایک مولوی آدمی اٹھاتا ہے بوتل، پڑھتا ہے لکھا ہوا ہے کہ ابھی اس میں شراب بھی کوئی نہیں، اس میں کیا ہے بھئی، اس میں جو کا پانی ہے، اس میں فلاں میٹھا ہے، اس میں فلاں رنگ ہے، اور اس کے علاوہ اس میں کوئی چیز نہیں، اور اس کے اندر کوئی منشیات نہیں ہے۔ اب وہ شریعت کے مطابق سمجھتا ہے کہ حلال ہے، کیوں؟ اگر صرف جو کا پانی ہے تو جو کا پانی تو حرام نہیں ہوتا نا۔ حرام تو تب ہوگا جب وہ حالت سکر میں پہنچے، نشہ کرے۔ اچھا لیکن وہ سوچتا ہے کہ یار اگر میں نے یہ بوتل لی، باہر کوئی دیکھیں کہیں گے مولوی مکی بیئر پی رہا تھا، اچھا تو نہیں لگتا، تو حکم ہے چھوڑ دو۔ حالانکہ اب شرعی نقطہ نظر سے تو بات ٹھیک تھی، پی لے کیا ہے، اس میں جب لکھا ہے اور تحقیق ہے کہ نہیں ہے نشہ تو بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھی لکھنے والے بھی تو کافر ہیں، باہر کے ہیں، پتہ نہیں کیا بلا ہے، کون سا ہمارے کوئی مسلمان نے لکھا ہے۔ اور پھر اگر کوئی دیکھے گا کہ یار اچھا مولوی آدمی ہے، دیکھو کیا پی رہا تھا، تو اب دل میں کھٹک آ گئی، تو اسلام کہتا ہے چھوڑ، اس کے قریب مت جاؤ۔ اسی طرح جیسے حضور نے فرمایا اتقوا عن مواقع التهم، حضور نے فرمایا خبردار اگر کسی گلی میں جانے سے تم پر تہمت لگتی ہے وہ گلی چھوڑ دو۔
کیا ماننا ہے کہ بلا وجہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں آدمی جو جاتا ہے نا وہ فلاں گھر میں وہاں جی اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس گھر میں بڑا غلط کام ہوتا ہے. تو اب تم چاہے نہیں کرتے ہو، اللہ کے نزدیک تم گناہگار بھی نہیں ہو، تم نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، لیکن اسلام کہتے ہیں کہ تمہیں تہمت لگنے والی ہے تو چھوڑ دو، اس گلی کو چھوڑ دو. کیوں بلا وجہ گلی میں جا کے تہمت لگواتے ہو اور پھر اپنے آپ کو صفائی دیتے پھرو؟ نہیں، فرمایا کہ نہیں، مواقع تہم جو ہیں، تہمت کے مقامات جو ہوں ان جگہوں سے بھی بچ جائیں. اسی طرح جیسے کہ میرے آقا نے سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے کروڑوں صلاۃ والسلام ہوں آپ کی ذات مبارک پہ، آپ اعتکاف میں تھے مسجد میں، آپ کو بی بی آئی مسجد میں ملنے کے لیے، تو جب بی بی صاحبہ رخصت ہونے لگی تو میرے مدنی پاک نے اخلاق کے مطابق بی بی کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنا چاہا کہ بھی آپ کو رخصت کروں. تو دو صحابی گزر رہے تھے، حضور نے فرمایا الا رسلکما، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. گئے. حضور نے فرمایا دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ میری بیوی ہے فلان. بھی چلی گئی، صحابہ رونے لگ گئے. انہوں نے کہا حضور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، ہمیں آپ کی ذات پر بھی بلا دل میں کبھی کوئی برا خیال جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان شیطان ہے یجری، شیطان ایسے دوڑتا ہے بندے کی رگوں میں جیسے خون گردش کر رہا. تو اگر خدا نہ کرے تمہارے دل میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا کہ جی پتہ نہیں کون عورت تھی اللہ کے نبی کے قریب، تو تم برباد ہو جاتے، میرا تو کچھ نہ بگڑتا. اللہ کا نبی تو پاک ہے، معصوم ہے. اللہ نے اپنے انبیاء کو معصوم بنایا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اللہ کے ان پہ کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں. لیکن حضور نے فرمایا یہ برا وسوسہ بھی تمہارے دل میں آ جاتا اللہ کے نبی کے بارے میں، تو پھر تمہاری تو ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں نا. اس لیے حضور نے سبق دیا کہ خبردار اگر کہیں کوئی ایسی تہمت لگنے کی بات ہے تو فوراً وضاحت کر دیں کہ میں کون ہوں اور یہ کون، تاکہ بات جو ہے وہ صاف ہو جائے اور کسی کے دل کے اندر جو ہے کوئی شبہات نہ رہ جائے. کیونکہ دین سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت ہے. اس لیے دیکھو اب اسلام کا حکم ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں بچی دی ہے، اب بچی ایسا ایسا بڑی ہو رہی ہے، تم ابھی سے اس کے رشتے کا فکر شروع کر دو. فائدہ کیا ہوگا کہ جب لڑکی بالغ ہوگی تمہارے دماغ میں رشتے موجود ہوں، کیونکہ 5-10 سال پہلے جو سوچ رہے ہو، ابھی بچی 10 سال کی ہے لیکن تم نے دماغ لڑانا شروع کر دیا کہ بھئی میری بچی جوان ہو رہی ہے، کل بالغ ہو گئی تو میں ادھر بھائی کا بیٹا بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، کون مناسب ہے، کیسا گھر ہے، کیا ہے. پہلے تم نتیجہ فائدہ یہ ہوگا کہ جو لڑکی جوان ہوئی رشتہ تیار ہو گیا، دونوں گناہوں سے بچ گئے. اب ہر آدمی کہتا ہے چھوڑو جی، آج کا معاشرہ تو یہ کہتا ہے کہ جی یہ کوئی بات ہے کہ آپ لڑکی 15-16 سال 20 سال کی شادی کر دو، لڑکی میچور ہونے دو، عورت بنے، اپنے نفع نقصان کو سمجھنے والی بنے، اس کی کہیں نوکری لگے، وہ کمانے والی ہو، پھر کوئی اچھا شوہر ملے گا. ایسے کیسے ملے گا؟ اس کے پھر نتیجے جو ہو رہے ہیں دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو حالات آ رہے ہیں آپ کے سامنے وہ آ رہے ہیں. ورنہ آپ آنکھیں بند کر کے سوچ لیں کہ آج سے 30 سال پہلے یا 50 سال پہلے تو لوگوں میں زنا کا تصور بھی نہیں تھا، کوئی پتہ ہی نہیں تھا. اللہ معاف کرے کوئی ایک آدھا آدمی ایسا گناہ کرے ساری دنیا میں بات ہو جاتی تھی، او جی فلاں نے ایسا کیا، جی فلاں نے ایسا کیا، جی فلاں نے ایسا کیا. اور اب تو اللہ معاف کرے ہم میں سب ننگے ہیں، اللہ ماشاء اللہ وہ جن کو اللہ نے بچایا ہو، اللہ نے جن کو اپنی رحمت سے بچا لیا. تو اسلام یہ کہتا ہے نکاح کرو تو سمجھ سے کرو، محبت سے کرو. طلاق کا مسئلہ آ جائے تو جھگڑا مت بناؤ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو چھوڑ دو. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ بھی تمہارے لیے کوئی اور اچھا گھر مسخر کر دے. وہ دعا کریں کہ اچھا بھی میرا مقدر نہیں تھا، اللہ تمہیں کوئی اور اچھی بیوی عطا کر دے. دیکھا نہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دے دی اور 10,000 درہم. آپ سمجھتے ہیں اس زمانے میں 10,000 درہم کی آج کے برابر کیا ویلیو ہوگی؟
آج سے 1400 سال 1300 سال پہلے 10,000 درہم کی ویلیو کتنی ہوگی دے دیے. لیکن عورت نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ بھائی یہ پیسہ تو کوئی چیز نہیں، لیکن مجھے جو داغ ملا کہ میں ان کی بیوی نہ بن سکی وہ دکھ میں نہیں بھول سکوں. مقصد تھا حسن تعلق، حسن عشرت، تاکہ لوگوں میں فسادات جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں. اچھا، یہ ایک قول آپ نے پڑھ لیا. اب دوسرا قول مفسر نقل فرماتے ہیں. والوجه الثاني حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا ابن دينار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الذي الله بيده عقدة النكاح قال ذلك ابوها او اخوها او من لا تنكح الا باذنه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دوسرا قول بھی حضرت ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ یا وہ معاف کرے جن کے ہاتھ میں نکاح کی گرائے سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس کا باپ یا اس کا بھائی یا وہ ولی جس کے بغیر عورت نکاح نہیں کر سکتی، اس کے ہاتھ میں ہے یہ معاف کرنا. وروا ان القمد سنتا وطاوس الزوري رويه وزيد ابراهيم النخعي وكرد في هذا قوله ومحمد بن سيرين في هذا قوله انه الولي، وهذا مذهب مالك وقول الشافعي بالقديم رحمه الله تعالى. وما اخذوا ان الولي هو الذي يكسبها اياه فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. اب جناب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علقمہ، حضرت حسن اور یہ سب حضرات اسی طرف گئے ہیں کہ ولی کے ہاتھ میں یہ ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دے، اور یہی امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مذہب ہے اور یہی قول قدیم امام شافعی کا. ان کی دلیل یہ ہے کہ اس ولی نے اجازت دے کے اس کا نکاح قبول کیا تھا، لہذا اس ولی کو حق ہے، باقی مال میں تو حق نہیں ہے. یعنی عورت کے باقی مال میں تو حق نہیں، اس مال میں صرف حق ہے، کیونکہ یہ مال اس ولی کی اجازت سے ملا تھا. ولی اجازت نہ دیتا تو نکاح نہ ہوتا، تو اس نے اجازت دی تو نکاح ہوا، نکاح ہوا تو حق المال کی یہ وارث بنی. تو لہذا باقی مال جو ہے عورت کا وہ تو اس کا اپنا ہے، وہ تو ولی کے ذریعے نہیں آیا، یہ مال آیا ہے اس کے پاس ولی کے ذریعے سے. لہذا ان نے یہ فرمایا وقال ابن جریر حدثنا سعید بن الربیع الرازی قال حدثنا سفیان عن عمرو بن دینار عن اکرامۃ قال اذن اللہ فی العفو وامر به فأي امرأة فجاز عفوها فإن شحت وظنت عفا وليها جاز عفوه وهذا يقتضي سيئة عفو الولي وإن كانت شديدة وهو مروي عن شريح لكن أنكر عليه الشعبي ورجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج وقال يباهل عليه. اب جناب فرماتی ہیں کہ حضرت اکرمہ سے بھی ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اذن اللہ فی العفو، اللہ پاک نے معاف کرنے کی اجازت بھی دی اور پھر حکم بھی دیا. یعنی معاف کرنے کی اجازت بھی دی کہ اگر معاف کر دی اللہ یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اور آگے حکم بھی دیا کہ ان تعفو، اگر معاف کرو تو یہی زیادہ قریب ہے تقوی کے. تو امر بھی دیا ہے، تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ فأی امرأۃ، اگر عورت معاف کر دے اس کا معاف کرنا جائز ہے. فإن شحت وظنت، یعنی اگر عورت نے بخل کیا، عورت نے بخل کا اظہار کیا، تو اب عورت کا ولی جو ہے، باپ ہے، بھائی ہے، چاچا جو ہے، اس کو بھی حق ہے کہ بھی عورت کہتی ہے نہیں میں تو لوں گی، انہوں نے کہا نہیں چھوڑو ہم نے معاف کر دیا، تو اس کے ولی کو بھی معاف کرنے کا حق ہے. تو معنی یہ ہو جائے گا الا ان یعفونا، اگر عورتیں معاف کر دیں تو جائز، عورتیں معاف نہیں کر رہی او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جو ولی ہے. یعنی عورت تو کہتی ہے نہیں میں لوں گی، وہ تو بخل کر رہی ہے. شح مانا بخل ہے، جنت مانا ایدن زنین مانا بخل ہے. جیسے قرآن میں ہے نا وما هو علی الغیب بغنین، کہ اللہ کا نبی علم غیب کی جو اللہ خبر دے اس پر بخل نہیں فرماتے، وہ بتلا دیتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی ولی کو جائز ہے. کہتے ہیں وہذا یقتضی سیئۃ عفو الولی، اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ولی کو بھی معاف کرنے کا حق ہے. وإن كانت شدیدہ، چاہے یہ بات ہے بڑی سخت.
اب فرماتی ہیں کہ حضرت شریح نے بھی یہی کہا، لیکن انکر علیہ شابی، حضرت شابی نے انکار کیا، فرجع عن ذلک، وہ اس قول سے واپس آ گئے، وصار الی انہ الزوج، انہوں نے کہا کہ نہیں، ادھر عورت کو معاف کرنے کا حق ہے، ادھر معاف کرنے کا خاوند کو حق ہے، حتیٰ کہ حضرت تو اتنے غصے میں بھی آ جاتے تھے، فرماتے وہ کانے یبال علیہ، کوئی مباہلہ کرے گا اس قول پر تو میں کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں بھی یہ خاوند کو حق ہے اور کسی کو حق نہیں، وہ کہتے ہیں بھی اگر تم نہیں مانتے ہو چلو مباہلہ کر لو میرے ساتھ، یعنی حضرت اتنا غصے میں آ جاتے تھے، اتنے جلال میں آ جاتے تھے، فرماتے تھے کہ بھئی نہیں بس یا عورت کو حق ہے یا مرد کو حق ہے، ولی کا اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دخل نہیں ہے کہ لینا عورت نے اور ولی معاف کر دے، جیسے ولی کا اس کے دوسرے کسی مال میں بھی تصرف کا حق نہیں ہے، حق کس کو ہے، یا عورت کو یا اس مرد کو جن کے ہاتھ میں، مرد کے ہاتھ میں نکاح ہے، مرد کے ہاتھ میں نکاح کو توڑنا ہے، اب نکاح کو کوئی نہیں توڑ سکتا، سارے خاندان اکٹھا ہو جائیں، مثلا ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا تو اس کا باپ طلاق دے دے گا؟ نہیں دے سکتا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بھی آدمی اپنے والدین کی فرما برداری کرے، باپ نے کہا بھی چھوڑ دو اس عورت کو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حاضر جی، یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن چھوڑے گا تو خاوند ہی نا، باپ تو نہیں چھوڑ سکتا نا۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ بھائی قول یہی ہے کہ زوج کو ہی حق ہے۔ وقوله تبارک وتعالی وان تعفوا اقرب للتقوى قال ابن جریر قال بعضهم خوطب به الرجال والنساء، یعنی یہ حکم عام ہے، اللہ نے فرمایا کہ اگر دونوں معاف کرو، یعنی دونوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وان تعفوا اقرب للتقوى قال اقربهما للتقوى الذي يعفو، کیا معنی وان تعفوا اقرب للتقوى، جو بھی ان دو میں سے پہلے سبقت کر گیا، عورت یا مرد، اس کا مطلب ہے وہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا نا ایک ہے مقام تقوی اور ایک ہوتا ہے مقام فتویٰ، یعنی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ فتوے کے اعتبار سے تو جائز ہے لیکن تقوی کے اعتبار سے لوگ اس کے قریب نہیں آتے۔ اب دیکھو نا کوئی آدمی حلال کے ساتھ اگر مال جمع رکھے تو کوئی حرج نہیں، اللہ نے آپ کو گھر دیا، مکان دیا، جائیداد دی، زمین دی، حلال سے رکھ سکتے ہیں، شریعت میں کوئی بنا نہیں، لیکن ایک مقام حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، وہ فرماتے تھے کہ رات کے کل کے لیے کھانا رکھنا بھی ہے، وہ بھی ناجائز۔ حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اگر آپ کے پاس دو کرتے ہوتے تو فوراً ایک دوسرے کو دے دیتے، بس کہتے مجھے ایک کپڑا کافی ہے، دوسرے کپڑے کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، پتہ نہیں میں کل مر جاؤں گا، خام خواہ میں رکھوں، کھانا بچ گیا وہ کہتے نہیں ابھی تقسیم کرو۔ اتنے اب کیوں، ان کا مقام زہد کا مقام تھا، تو یہ علیحدہ بات ہے، ورنہ حلال کے راستے سے اللہ جو مسلمان کو جائیداد دے، جائیداد بنانا بھی جائز ہے، جائیداد رکھنا بھی جائز ہے، اور اس میں اللہ کا حق ادا کرے۔ کیا معنی؟ زکوٰۃ کا حق ہے زکوٰۃ ادا کرے، عشر کا حق ہے عشر ادا کرے، اپنے غریب مساکین پہ صدقہ انفاق فی سبیل اللہ کرے، باقی جتنا اللہ اس کو ذرائع حلال کے ہوں۔ اگر حرام کے ذریعے جائیداد بنائے وہ تو صاف بات ہے کہ حرام ہے، کیونکہ جب ذریعہ حرام ہے تو اصل بھی حرام۔ اس لیے اسلام نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا، جو بھی ان دو میں سے معاف کر دے، عورت معاف کر دے یا خاوند معاف کر دے، پھر وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے کہ بھی جب نکاح ہو گیا، اب طلاق ہو گئی ہے، عورت میاں کے گھر میں نہیں گئی، آدھی حق المہر اس کا حق تھا، انہوں نے کہا میں نہیں لیتی، میں نے معاف کر دی۔ اسلام کہتے ہیں یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے کہ بھی جب میں اس کے گھر میں بھی نہیں گئی اس کی میں حق المہر کیوں لوں۔ اچھا خاوند نے کہا کہ ٹھیک ہے جی چاہے میرے گھر میں نہیں آئی، رخصت ہی نہیں ہوئی لیکن نکاح تو ہو گیا تھا نا، اب وہ بیچاری کہلائے گی تو مطلقہ نا، طلاق تو ہو گئی نا اس کو۔ لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ بیچاری طلاق یافتہ ہے، حالانکہ عورت کا کیا قصور ہے اس میں، لیکن کہیں گے طلاق والی طلاق والی۔ تو اس لیے میں تو بھائی پوری حق المہر دیتا ہوں، اس لیے فرمایا کہ جو بڑھے گا معاف کرنے میں وہ زیادہ قریب ہے تقوی۔ وقد روان الشافعي وقال مجاهد النخعي والضحاك مقاتل حيان ربيع بن الثوري الفضل ها هنا انطاف البرد شطريا او اتمام الرجل الصداق لها۔ وحضرت انس اور حضرت ثوری بھی فرماتی ہیں کہ یہاں فضل یہ ہے،
یہاں تقوی یہ ہے اور یہاں فضیلت اس کو حاصل ہوگی، مرد ہو یا عورت، یا تو عورت کہے کہ میں اپنا شطر، اپنی آدھی عقل مار بھی دینے کے لیے تیار نہیں، میں نے معاف کر دیا، او اتمام الرجل الصداق لها، یا خامد کہے کہ نہیں میں پوری حق المہر جو ہے وہ ادا کرنے پہ تیار ہوں۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وَالْإِحْسَانَ، اللہ نے فرمایا کہ خبردار ایک دوسرے پہ احسان کرنا نہ بھولو۔ جب تمہارا نکاح ہو رہا تھا، اب طلاق ہو گئی ہے، لیکن ایک دوسرے پہ احسان کے ساتھ معاملہ کرو۔ قال سعید وقال الضحاك وقتادہ وسدی وابو وائل المعروف یعنی لا تعملوه بل استعملوه بینکم، اللہ نے فرمایا ولا تنسوا الفضل بینکم کا کیا معنی؟ یعنی احسان کرنا نہ بھولو، احسان کو نہ چھوڑ دو، احسان ہوتا ہے، تم بھی احسان کرو، عورت بھی احسان کرے۔ اگر قدرت کو منظور نہیں تھا طلاق ہو گئی ہے تو لیکن تعلقات جب بن رہے تھے تو محبت سے، اب توڑو تو کسی خوش اسلوبی سے اور بہتر طریقے سے۔ ایسے فرماتی ہے لا تعملوه بل استعملوه بینکم وقت قال ابو بکر مردوی حدثنا محمد بن احمد ابراہیم قال حدثنا ابو صاحب اسحاق قال حدثنا عقبہ المکرم قال حدثنا یونس بن بکیر قال حدثنا عبد الله بن ولید الصافی عبد الله بن عبید بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتی ان الناس زمان عضود یعض المؤمن الهوى في يده وينزل الفضل۔ اب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے سرکار مدینہ نے فرمایا لیاتین علی الناس زمان عضود، آپ نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا میری امت پہ، وہ زمانہ وہ وقت ایسا ہوگا کاٹ کھانے والا، یعنی ہر آدمی جو ہے اپنے آپ کو کاٹ کھائے گا۔ مقصد ہے کہ اتنا بخل آ جائے گا، اتنا لوگوں میں ہرس آ جائے گی مال کی کہ بالکل وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹنے والے ہوں گے، احسان بھول جائیں۔ ایسا وقت آئے گا کہ کوئی کسی کے ساتھ احسان کرنا نہیں چاہے گا، بس ہر آدمی یہ چاہے گا مجھے فائدہ ہو، مجھے فائدہ ہو، مجھے فائدہ ہو، بس۔ آپ نے فرمایا یہ وقت بھی آ جائے گا، لیکن لازم ہے انسان کو کہ احسان کو نہ بھولے، احسان کرے، احسان کرنا جو ہے وہ زیادہ پسند۔ وقد قال اللہ تعالی ولا تنسوا الفضل بینکم شرار یبایعون کل مزدر وقد نهى رسول الله عن بيع المزدر وعن بيع الغرر فإن كان عندك خير فخذ به إلى أخيك ولا تزد هلاكا إلى هلاكه فإن المسلم أخو المسلم لا يحزنه ولا يحرمه۔ اب جناب اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ولا تنسوا الفضل بینکم، فرمایا کہ وہ برے لوگ ہوں گے شرار یبایعون کل مزدر، وہ ہر بے شرا ایسی کریں گے مزدر کی۔ کیا مانا؟ کہ پتہ لگ گیا کہ ایک آدمی پریشان ہے، آج اس پہ مصیبت کا وقت آ گیا ہے، اس کی جائیداد ہے 1-2 لاکھ کی گاڑی ہے، کہتے 10,000 میں بیچو گے؟ یہ اس طرح اس مزدر کے ساتھ بے شرا جو کر رہا ہے اس کے اضطرار سے فائدہ اٹھا رہا ہے، احسان نہیں کر رہا، حالانکہ اس کو چاہیے تھا ابھی تم مصیبت میں ہو، الٹا میں تمہاری مدد کروں، نہ کہ میں تمہارا نقصان کر دوں۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ کبھی خبردارن بیع المزدر، کوئی پریشان حال ہے تو اس سے سودا مت لو کہ تم اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو کہ بھی اب اس کو نکلا مل گیا ہے، گھر بیچے گا تو اس کی قیمت تھی گھر کی 10 لاکھ، غریب بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ کہے گا 10,000 بھی دے دو، 20 دے دو، جو دے دو دے۔ فرمایا ایسا نہ کرو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا منع فرمایا وعن بیع الغرر، کہ کسی کو دھوکہ مت دو، کہ دھوکہ دے رہے ہو کہ یہ جانور جو ہے جناب 20 سیر دودھ دیتا ہے اور دھوکے میں آ گیا بیچارہ۔ اور اسی طرح کہہ دو کہ یہ بڑی اعلیٰ چیز ہے، خالص چیز ہے، اندر سے نکلی ہے، بیع الغرر جو ہے وہ بھی حرام۔ آپ نے فرمایا فإن كان عندك خير فأد به على أخيك، اگر تیرے پاس اللہ نے خیر دی ہے، تجھے پیسہ دیا، رزق دیا، تو غریب کسی کی مدد کر، کیونکہ آپ نے فرمایا ولا تزده هلاكا على هلاكه، ایک تو وہ پہلے مضطر ہے، ہلاک ہے، پریشان ہے، پھر تم اس پر اور ہلاکت نہ بڑھاؤ۔ فرمایا ان المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اس کو دکھ میں نہیں ڈالتا، غم میں نہیں ڈالتا، اس کو محروم نہیں کرتا کہ اس سے اور بھی کوئی چیزیں چھین لے۔ حضور نے فرمایا ایسا نہ کرو، مسلمان کا بھائی ہے، تمہارے پاس بھلائی ہے تو اس کے ساتھ بھلائی کرو۔ تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے، مال دیا ہے، کہو بابا نقصان نہ کرو، یہ میں تمہیں قرضہ دے دیتا ہوں، اللہ کل تمہیں دے دے گا، مجھے واپس کر دینا، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ نہیں کہ وہ پہلے مصیبت میں پڑا، تم نے جائیداد بھی اونے پونے لے لی تاکہ ہمیشہ کے لیے وہ بیچارہ تباہ ہو گیا۔
اس لیے حضور نے فرمایا اس کو غم اور مصیبت میں نہ ڈالو. وقال سفیان نبی حان قال رأيت عن ابن عبد الله في مجلس القرظي وكان يحدثنا وله ترش من البكاء ويقول صاحبة الأغنياء فكنت من أكثرهم هما حين رأيتم أحسن ثيابا وأطيب ريحا وأحسن مركبا وجالست الفقراء فاسترعت بهم. فرماتی ہے کہ حضرت ان کو میں نے دیکھا یحدثنا ہمیں حدیث بیان فرما رہے تھے وترش لحیته بکاء اور اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ کے آنسو گر رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھے, بڑے لوگوں کے ساتھ صحبت رکھی. میں نے جب ان کا اچھا گھر دیکھا, اچھی سواری دیکھی, اچھا لباس دیکھا تو میرا غم اور بڑھ گیا کہ بھئی اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں, اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں. اور پھر میں نے ان کو چھوڑ کے جب سے فقیروں سے تعلق رکھا, غریبوں سے تعلق رکھا تو مجھے بڑی راحت ملی کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اسی لیے میرے آقا نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت فرمائی تھی. فرمایا عائشہ اپنے سے بڑے لوگوں کے گھر میں نہ جایا کرو, اپنے سے نیچے والوں کے گھر میں جایا کرو, کیونکہ بڑے لوگوں کے گھر میں جب جاؤ گی تو تمہارے دل میں ناشکری پیدا ہوگی کہ دیکھو میں نبی کی بیوی ہوں اور میرے گھر میں بستر نہیں, کپڑا نہیں, لباس نہیں, ان کے گھر میں یہ ہے, ان کے گھر میں یہ ہے, ان کے گھر میں یہ ہے, دیکھو اللہ نے ان کو کیوں دیا اور ہمیں کیوں نہیں دیا. تو ناشکری پیدا ہوگی اور اللہ کی قضا و قدر پر تمہارے جنون بڑھ جائیں گے. اور اپنے سے اگر نیچے والوں کے گھر میں جاؤ گی تو تم شکر کرو گی بھی الحمدللہ ہمارے پاس شکر ہے, چار بھائی تو ہے, ان کے پاس تو چار بھائی بھی نہیں. ہمارے پاس شکر ہے کھانے کو تو ہے, ان غریبوں کے گھر میں تو آٹا بھی نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ جب بھی تمہیں نظر کرنی ہو تو من دونک جو تم سے نیچے والے لوگ ہیں ان پہ نظر کرو. کیا مانا, تم اگر پیدل چل رہے ہو کار والے کو دیکھو گے تو ناشکری کرو گے. اگر اس پہ نظر ڈالو جس غریب کی ٹانگ نہیں ہے, ایک ٹانگ پہ چل رہا ہے, پھر تم شکر کرو گے اللہ تیرا شکر ہے مجھے دو ٹانگیں تو دی, مجھے دو آنکھیں تو دی. جب اندھے کو دیکھو گے پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ آنکھوں کی کیا قیمت ہے. اسی طریقے سے اگر تم اپنے سے نیچے والے پہ نظر ڈالو گے تو شکر آئے گا, اللہ کی رحمت آئے گی اور تمہیں نصیب اطمینان ہوگا. باقی یہ رہا کہ اللہ نے اس کو امیر بنایا, اس کو غریب بنایا, یہ اس کے قضاء و قدر کے فیصلے ہیں. وہ خالق ہیں, وہ مالک ہیں, وہ اپنی مخلوق کو جانتے ہیں, جو جس چیز کا مستحق ہے اسی کو دیتے ہیں. باقی جو ان کے اپنے ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ دنیا رکھی ہی نہیں. یہ دنیا دار العمل ہے, ان کے لیے دار الجزا جو ہے وہ دار الآخرت ہے. اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وزر رحمہ اللہ تعالیٰ قال ولا تنسوا الفضل بینکم اذا آتاہ السائل وليس عنده شيء فليدع له رواه ابن ابي حاتم. انہوں نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس کوئی غریب آ جائے سوال کرنے کے لیے اور تیرے پاس پیسے تو ہیں نہیں کہ کیا دو, کچھ نہیں تو اس کو دعا کر دو بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے. بابا اللہ تیرے لیے رزق کا کوئی دروازہ بنا دے. کچھ نہیں کر سکتے ہو تو غریب کو دعا تو دے سکتے ہو. فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر اذا يخفى عليه شيء من اموركم واحوالكم وسيجزى كل عامل بعمله. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والے ہیں. اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. جب چھپی ہوئی نہیں ہے تو سيجازي على اعمالكم, اللہ تمہارے اعمال پہ جزا دیں گے, اچھے عمل کرو گے. المحسن باحسانه والمسيء باساءته, اگر برا کرو گے تو پھر اسی طرح سزا ملے گی. اللہ پاک ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق دے اور برے اعمال سے بچائے. نانی نے اپنے نواسا کو دودھ پلایا تو جس نے دودھ پیا وہ اور نانی کی بیٹی آپس میں بہن بھائی ہوئے, بس بہن بھائی ہو گئے. تو اب وہ مسئلہ کیا بتاؤں, وہ تو تمہیں بھی آتا ہے مسئلہ. اب جناب اس لڑکی کی بڑے بہن کی بیٹی سے نواسے کا نکاح ہو سکتا ہے. مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی, اس لیے بہتر ہے عشاء کے بعد مجھے اسی جگہ مل لو, مجھے بات اچھی طرح سمجھاؤ. حلال حرام کے مسئلے ہیں, خدا نہ خواستہ انسان کوئی بات کہہ بیٹھے, اللہ بچائے. اس کے ساتھ رضائی ماں سے دودھ پیا ہے تو بہرحال جب وہ ماں بن گئی تو اس کی بیٹیاں سب اس کی بہنیں بن گئی, ختم ہو گئی بات. ایک لڑکی کی
شادی کے بارے میں لڑکا لڑکی کی طرف سے ولی آپس میں اتفاق ہیں، لیکن لڑکی کی ماں کہتی ہے کہ میرا گمان ہے کہ میری لڑکی اس لڑکے کے بھائی کے ساتھ دودھ پیا تھا۔ گمان نہ کرو، تحقیق کرو۔ ایک گمان، اب صرف گمان تو کوئی بات نہیں، بعد اوقات یہ بھی مصیبت ہوتی ہے نا، رشتہ داروں میں جھگڑا ہو تو رشتہ توڑنے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ تحقیق کرو، ثابت ہو جائے پھر رشتہ نہ کرو۔ لڑکے کے ماں نے کہا کہ اللہ حاضر ناظر ہے، میرے یقیناً بالکل یاد نہیں کہ وہ لڑکی میرا کب سے دودھ پیا تھا۔ یاد نہیں نا، یہ تو آ گیا نا، گڑبڑ تو ہو گئی۔ یعنی مجھے یاد نہیں، وہ یہ نہیں کہتی کہ مجھے یاد ہے کہ نہیں پیا، فرق ہے نا۔ ایک ہے عورت کہتی ہے کہ مجھے 100% یاد ہے، وہ جھوٹ بولتی ہے، میں نے دودھ نہیں پلایا۔ وہ کہتی ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ دودھ پیا، مقصد پتہ نہیں پیا ہو، تو شک تو آ گیا، گڑبڑ تو ہو گئی۔ اسی لیے بہرحال ٹھنڈے دل سے اس مسئلے کو تحقیق کرو۔ بڑے گھر کے مسئلے ہیں، بڑے بوڑھے اور بھی تو گھر میں ہوں گے، اور بھی عورتیں ہوں گی، اس بچے کی ماں بھی ہوگی، دودھ پلانے والی بھی ہوگی۔ اس زمانے میں اس کا کون بچہ دودھ پی رہا تھا، کتنا سب سارے دائیں بائیں اپنے تحقیق کرو، ثابت ہو جائے تو پھر بچو، پھر رشتے نہ کرو۔ ایک آدمی کا شادی ہوا، شادی کی رات سے 5 دن کے بعد وہ آدمی پاگل ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا، اسی طرح اس کے نام پر ہے، نہیں 5 دن کے بعد وہ آدمی کیا ہوا، وہ آدمی یعنی پاگل۔ اچھا، عورت اسی کے نام پر ہے۔ شریعت میں کیا حکم ہے؟ شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر اس کا خامند حقیقتاً پاگل ہو گیا ہے تو پہلے اس کو قاضی کو درخواست دیں، وہ اس کا ڈاکٹری معائنہ کرائیں گے، ڈاکٹر فیصلہ کریں گے کہ یہ اس کا دماغ بحال ہونے میں نہیں آتا تو قاضی اس کا فسخ کرا دے۔ اگر وہ کہیں کہ علاج ہو سکتا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر علاج کریں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں وہاں اسلامی سلطنت نہیں ہے، اسلام کا قانون نہیں ہے، وہاں کفر کا قانون ہے، تو وہاں علاقے کے 2-4 علماء کی ایک کمیٹی بنا دیں، وہ تحقیق کر کے فیصلہ کرو۔ مجھے جب نماز پڑھتا ہوں تو دل میں کچھ خیالات آتے ہیں، کبھی برے برے خیال آتے ہیں، کبھی اچھے اچھے خیال آتے ہیں۔ نماز کی حالت میں اگر دل میں برے اور گندے سے گندے خیالات بھی آئیں تو کوئی حرج نہیں، نماز بالکل ٹھیک ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے معاف کیا ہے۔ باقی یہ خیالات کیوں آتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں برے خیال نہیں آتے، لیکن آپ کے مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں برے برے خیال آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہودی مجھے یہ بتاؤ کہ اگر 2 کمرے ہوں، ایک کمرے میں سونا چاندی ہو، ایک کمرہ خالی ہو، تو ڈاکو کہاں ڈاکہ ڈالے گا؟ انہوں نے کہا جہاں سونا ہوگا خالی کمرے میں کیا کرے گا؟ خالی کمرے میں اپنے آپ کو مرنے کے لیے لے جائے گا۔ تو انہوں نے کہا تمہارے دل اللہ کے ایمان سے خالی ہے، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس کو پتا ہے کہ یہ تو جہنمی ہے ہی ہے، ان پر زور لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کے دلوں میں ایمان کی دولت ہے وہاں وہ چھیڑتا رہتا ہے، وساوٹ ڈالتا رہتا ہے، کبھی تو ہٹاؤں کبھی تو ہٹاؤں کبھی تو ان کو روکوں۔ اس لیے وسوسے سے آ جائیں تو کوئی بات نہیں، اور وسوسے سے آنے کا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا ایمان قوی ہے، تمہیں شیطان روکنا چاہتا ہے۔ علاج یہ ہے کہ خیال ہی نہ کرو، جب اللہ نے معاف کیا بات ختم ہو گئی۔ دوسرا علاج علماء نے لکھا ہے، یہ ہے تجربہ، کوئی حکم نہیں شریعت کا سمجھو، وہ یہ ہے کہ میں 2 نفل پڑھ رہا تھا، اب شیطان تنگ کر رہا ہے، انہوں نے کہا 2 نفل اور شروع کر دو، پھر تنگ کرے 2 نفل اور شروع کر دو۔ وہ پھر شیطان بڑا خبیث ہے، وہ سمجھدار ہے، وہ کہتے ہیں اس کو مت چھڑے تو گلے پڑ گیا، تو بس ہی نہیں کرتا۔ اسی لیے لکھا ہے نا کہ ایک اللہ کے ولی کی نیند آ گئی، ان کو نیند آ گئی، تہجد رہ گئی، تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ اب اللہ کے ولی تھے، ہمارے جیسے لوگ تو نہیں تھے، وہ تو اللہ والے تھے۔ وہ جناب صبح کو نماز کے بعد جو رونے لگے، نماز کے بعد قرآن تلاوت اشراق اور سارا دن روتے رہے، ذکر کہ اللہ میاں مجھ سے کون سا گناہ ہوا جس کی وجہ سے میں رات تہجد کی نعمت سے محروم ہو گیا؟ لازمی بات ہے کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہے،
کہ میں آپ کی مجلس میں آنے سے محروم ہو گیا، اللہ کے دیدار سے محروم ہو گیا، اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا، سارا دن عبادت میں لگے رہے، دوسری رات جو سوئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ایک آدمی جگا رہا ہے؟ تو نیند جب کھلی تو انہوں نے دیکھا بھی یہاں تو کوئی آدمی تھا نہیں، انہوں نے کہا تم شیطان تو نہیں ہو؟ اس نے کہا ہاں میں شیطان ہوں۔ اس نے کہا کیوں اٹھا رہے؟ انہوں نے کہا اٹھو تہجد پڑھو۔ اس نے کہا تم شیطان کا کیا کام ہے کہ مجھے کہے کہ تہجد پڑھو؟ اس نے کہا سارا دن جو تو نے میرا ستیہ ناز کیا اس سے بہتر ہے یہی پڑھ لو، ابھی کم از کم تم چلو آدھا گھنٹہ عبادت کرو گے، تم نے تو 12 گھنٹے مجھے رلا دیا، تو اس سے تو بہتر ہے یہ آدھا گھنٹہ کر لو چلو۔ تو اس لیے جب آدمی پھر شیطان کو برباد کر دے نا وہ بھاگتا ہے پھر، اور اس کی بربادی کا علاج کیا ہے کہ ذکر اللہ زیادہ کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو، نماز زیادہ پڑھو، قرآن زیادہ پڑھو، استغفار زیادہ کرو، جتنا وسوسے ڈالے تم اور نیکی بڑھاتے چلے جاؤ، دیکھو مجالے تمہارے قریب بھی پھٹکے پھر قریب ہی نہیں آئے گا، بھاگ جائے گا۔ کہتے ہیں جی فجر کی نماز کے وقت میں سنت شروع کر چکا تھا کہ نماز شروع ہو گئی، اگر تم دور تھے یعنی کسی کو یہ شبہ نہیں پڑتا کہ تم نماز علیحدہ پڑھ رہے ہو، اور تمہیں یقین بھی ہے کہ میں پوری کرنے کے بعد جماعت میں مل سکتا ہوں، تو پھر پوری کر لیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور اگر توڑ دیں تب بھی اجازت ہے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ توڑ دو اور نماز میں مل جاؤ، نماز ختم ہونے کے بعد 2 سنتیں اپنی پڑھ لو بس، یا اشراق کے بعد 2 سنتیں جو ہے اپنی پڑھ لو، لیکن سب کے نزدیک افضل یہی ہوتا ہے کہ آدمی اگر آئے تو سنتیں دور پڑھے، تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ وہ اپنی نماز پڑھے، یہ اپنی نماز پڑھے، وہ اپنی نماز پڑھے۔ اسلام ملانا چاہتا ہے، اسلام توڑنا نہیں چاہتا۔ 5 دفعہ ہمیں ایک امام کے پیچھے اسلام کیوں کھڑا کرتا ہے؟ ورنہ ایک نماز تھی نا جی، اللہ حکم دے دیتے بھی نماز پڑھ لو، ہر آدمی اپنے گھر میں پڑھ لیتا، دکان میں پڑھ لیتا، کہیں کھڑے ہو کے پڑھ لیتا۔ اللہ فرمایا نہیں، ورکعوا مع الراکعین، جماعت کے ساتھ پڑھو، کیوں؟ تاکہ اسلام مسلمان ملیں، ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں، ان کے اندر اتحاد پیدا ہو، اتفاق پیدا ہو، ان کے اندر ایک دوسرے کے معلومات ہوں کہ فلاں بھائی یار آج نماز میں نہیں آیا، بھائی دیکھا تھا خیر ہے، وہ درس میں نہیں آیا، نماز میں نہیں آیا، پتہ تو کرو اس کا کیا ہو گیا۔ اسلام مواسات کا مذہب ہے، تو لہذا بہرحال سنتیں بھی فجر کی اتنی محبوب ہیں کہ میرے مدنی پاک نے کبھی نہیں چھوڑی ہیں، تو لہذا آپ بھی نہ چھوڑا کریں، رہ جائیں نماز کے بعد پڑھ لو، کوئی بات نہیں۔ کہتے جی کہ باب السلام کے باہر لوگ جو ہیں نماز پڑھتے ہیں، میں اگر دیر سے آؤں اور مجھے پہنچتے پہنچتے آگے نماز چلی جائے پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اگلی صفیں اگر نظر تمہیں آ رہی ہیں، یہ شرط ہے کہ آگے جو نمازی ہیں کم از کم تمہیں نظر تو آئے، ورنہ یہ تو نہیں کہ صرف سپیکر میں پڑھتے رہو گھر میں کھڑے ہو کر کہ بھی آواز تو وہیں بھی آ رہی ہے، اور ریڈیو کھول دو تو تمہارے ملک میں بھی آواز آ جائے گی انشاءاللہ، تو وہی تم ریڈیو کو امام بنا کے نماز شروع کر دو، یا روز دیر سے آؤ گے تاکہ باہر نماز پڑھوں مجھے نکلنے میں آسانی ہو تاکہ بھاگوں جلدی سے، ایسا نہ کرو۔ جتنا حرم کے قریب آؤ گے، جتنا کعبۃ اللہ کے قریب آؤ گے، جتنا صف اول میں آؤ گے، حضور نے فرمایا مردوں کے لیے صف اول افضل ہے، پھر پہلی صفیں، دوسری، تیسری، چوتھی، عورتوں کے لیے آخری صفیں افضل ہیں تاکہ ان کا پردہ جو ہے وہ قائم رہے۔ اگر ایک آدمی جدے سے آتا ہے اور وہ عمرہ نہیں کرتا کوئی حرج نہیں، عمرہ جدے سے کرنا ضروری نہیں ہے، چونکہ میقات جو ہے وہ یلملم ہے، جدہ میقات نہیں ہے، اسی طرح جحفہ میقات ہے۔ اگر کوئی یلملم یا اس کے محاذ کے پرلی طرف سے آئے پھر تو احرام باندھے گا، لیکن جدہ تو بہت اندر ہے۔ کہتے ہیں ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ جماعت جو ہے وہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے ایک ایسے آدمی کو امام بنایا جس کی داڑھی نہیں تھی، اور پیچھے کچھ لوگ ایسے بھی مقتدی تھے جن کی داڑھی تھی، تو بہرحال بھی نماز تو ہو جائے گی لیکن بغیر داڑھی والے کو امام بنانا شریعت اجازت نہیں دیتی۔ ایک ہے نماز ادا ہو جانا، سمجھو بھئی فرض تو اتر گیا،
فرض تو ادا ہو گیا نا کسی شکل میں، صلو خلف کل بر و فاجر کے مطابق نماز تو ہو، لیکن ایک ہے کہ جب امام داڑھی والا، سنت والا، علم والا موجود ہے، اس کو چھوڑ کے بغیر داڑھی والے کو امام بنا لو، یہ غلط بات۔ یہ ہمارے بھائی جو ہے نا یہاں پر بڑا عجیب رواج دیکھا ہے، نماز بڑی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ان باتوں کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ کی مہربانی ہے، امام صاحب کی داڑھی ہو نہ ہو، اس کو قرآن آتا ہو نہ آتا ہو، وہ بالکل اللہ معاف کرے قرآن غلط پڑھ رہا ہو، یعنی ایسے الفاظ پڑھ رہا ہو جس سے نماز نہیں ہوتی، کہیں گے ٹھیک ہے چلو نماز تو پڑھ لی ہے نا، یہ نہیں۔ حالانکہ حضور نے فرمایا امام اس کو بناؤ اعلمکم بکتاب اللہ، جو اللہ کے قرآن کا علم رکھنے والا ہو، حضور کی سنت کا علم رکھنے والا ہو، اس کو علم ہوگا تو تمہیں نماز پڑھائے گا۔ فرمایا فلیؤمکم اقرؤکم، ایسے آدمی کو امام بناؤ جو صحیح قاری اور صحیح معنی میں قرآن پڑھنے والا ہو۔ اسی طریقے سے امام کے لیے شرائط ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اور جماعت مل نہیں رہی، جماعت ہو گئی ہے، آگے جیسا بھی کھڑا ہو گیا ہے، پر جیسے روح ویسے فرشتے، نماز تو اتر جائے گی، لیکن عمدن ایسا نہ کریں۔ ایسے لوگوں کی امامت کو فقہا نے لکھا جو مستقل داڑھی منڈاتے ہیں، ان کی امامت میں نماز نہیں ہوتی۔ کہتے جی کہ نفل نماز اگر میں پڑھ رہا ہوں اور نفل نماز کے سجدے میں میں اپنی مادری زبان میں، اردو میں یا بنگالی میں یا کسی مادری زبان میں کوئی دعا مانگوں نا، نماز کے اندر دعا وہی مانگی جائے گی جو دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اگر یہ سلسلہ نکل جائے نا جی تو پھر تو نماز ہی ہر کسی کی اپنی شروع ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ایک پشتو میں پڑھ رہا ہوگا، ایک ہندی میں، ایک سندھی میں، ایک بنگالی میں، ایک بلوچی میں، پہلے لوگ لڑ رہے ہیں زبانوں پر، تم پھر نماز میں جو جوڑنے والی ہے اس کو بھی لڑانے کا ذریعہ بنا رہے ہو۔ نماز میں صرف اللہ کا قرآن اور وہ دعائیں جو میرے مدنی پاک کی حدیث مبارک سے ثابت ہیں کہ حضور اکثر سجدے میں یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا علی دینک اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، ایسی دعائیں یاد کرو اپنی مادری زبان میں نہیں۔ جب نماز ختم کر لو پھر مادری زبان میں مانگو، جس زبان میں مانگو، اللہ تو ہر زبان سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ نماز اللہ کی ہے اور اللہ کا کلام قرآن بھی عربی میں ہے، نبی پاک بھی عربی میں ہے، اس لیے حکم ہے کہ نماز کے احکام وہی رہیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے والد جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں، حج پہ آنے کے قابل نہیں ہیں، اگر میں مکے میں رہتا ہوں، اگر میں اپنے والد کا حج بدل کروں، بالکل ٹھیک ہے، والد کا حج بدل یہ نہیں کہ کروں بلکہ ضرور کرو۔ جو لوگ اپنے والدین کی طرف سے حج بدل کرتے ہیں اللہ ان کو 10 حج کرنے کا ثواب دیتے ہیں، یعنی اندازہ کرو حج بھی ہو جائے تیرے بھی 10 حج ہو جائے، باپ کا حج بھی بدل ہو جائے اور تیرے بھی 10 حج ہو جائے۔ لیکن اس میں تھوڑی تفصیل ہے مسئلے کی۔ ایک تفصیل یہ ہے کہ کیا تمہارا والد معذور تو ہے، امیر ہے یا غریب ہے؟ اگر اس پر حج فرض ہے، دولت والا ہے، پیسے والا ہے، تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی بستی سے آدمی آئے یا تم پھر اپنے گھر سے اسی نیت کے ساتھ سفر کر کے اس کا حج کرو، کیونکہ اگر وہ حج پہ آتا تو وہ وہیں سے روانہ ہوتا نا، مکے سے تو روانہ نہ ہوتا نا، تو جہاں سے اس پر حج ہے اسی طرح پورا کرو۔ اگر وہ غریب ہے، اس پہ کوئی حج فرض ہے ہی نہیں، تم احسان کرنا چاہتے ہو کہ اس کی طرف سے ایک نفلی حج کر لو، تو پھر کوئی پابندی نہیں، چاہے مکے میں رہتے ہوئے کرو، چاہے مکے والے سے کراؤ، کچھ کرو، بہرحال اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کی طرف سے حج کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، باقاعدہ حضور سے پوچھا گیا، ایک بی بی نے پوچھا کہ حضور میری اماں بوڑھی ہے اور وہ اونٹ میں سواری کے قابل نہیں ہے، آپ نے فرمایا حج کرو اس کی۔ کہتے ہیں جی میں نے 1.5 سال کے عرصے میں مثلا 25,000 ریال کمائے ہیں، تو مجھ پر زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ بھئی یاد رکھو زکوٰۃ وہ ہوتی ہے کہ تم اپنے ذاتی خرچہ، بیوی کا خرچہ، گھر کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، کوئی تم پر قرضہ ہے پہلے قرضہ ادا کرو، سب کچھ صاف کرنے کے بعد تمہارے پاس 20,000 بچ گئے، 25,000 بچ گئے، جن پہ سال گزر گیا ہے تو 2.5% حساب کر کے جتنے پیسے بنے دے دو۔
2.5%, 100 کے پیچھے 2.5، اور اسی طرح 1000 کے بنا لو، پھر 25,000 کے بنا لو، حساب تم خود کر لو۔ مولوی حساب کے بڑے اللہ کا فضل ہے کمزور ہوتے ہیں، چونکہ مولوی پتہ ہے کیوں کمزور ہوتے ہیں حساب کے؟ ان کو مال ملتا ہے لوگوں کا اور وہ بھی مفت میں، تو حساب کیوں کرے؟ پاگل ہو گئے جی۔ مولوی حساب کرے گا تو حساب آئے گا نا 2 اور 2 4، 4 اور 4 8۔ جب ان کو مال ملتا ہے مفت، اللہ کا فضل ہے، لوگ کماتے ہیں، مولوی اور پیر کھاتے ہیں، تو وہ غریب گنتے جو رہے کہ جس نے دیا جس نے دیا یہ بھی کبھی نہیں پوچھتے زکات ہے، صدقہ ہے، ہدیہ ہے، میرے لیے لینا حلال بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرو، اللہ ہدایت۔ جو عالم ہیں وہ نا، ان کے تو ہم جوتیوں کے بھی غلام ہیں الحمدللہ۔ وہ تو میں اپنے جیسے مولویوں کی بات کرتا ہوں، خیال کیا کرو، ناراض نہ ہو جایا کرو۔ بات کہتے تو مولویوں کا گلہ کرتے، اللہ معاف کرے بھی، مولویوں نے تو ہمیں پڑھایا، مولوی ہمیں دین نہ پڑھاتے تو آج ہم قرآن کہاں سے پڑھتے؟ ان لوگوں نے تو ہمیں دین سکھایا ہے، ان لوگوں نے تو ہمیں قرآن پڑھایا ہے، ان کے تو ہم جوتیوں کے بھی خادم ہیں۔ لیکن جو میرے جیسے ہیں نا کاروباری ٹھیکیدار، یہ ان کا کام صرف یہ ہے کہ دنیا کا مال آئے اور کھاتے رہیں، کبھی تویز لکھ کر، کبھی جن نکال کے، کبھی جناب قبر پہ قرآن ختم کر کے، کبھی عرس شریف، کبھی 11ویں شریف، کبھی 12ویں شریف، کبھی 13ویں شریف، ختم ہی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی مر گیا، اس کی بیوی نے اس کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح کر لیا، تو قیامت میں کس کو ملے گی؟ جس کے نکاح میں مرے گی۔ عورت جس کے نکاح میں مرے گی اسی کو ملے گی۔ اس کے ساتھ اچھے رہتے تو خامخواہ دوسرا نکاح کیوں کر دی؟ تم کوئی شرافت کے ساتھ گزارتے تو تمہارے غم میں بیٹھی رہتی بیچاری، دوسری شادی جو دیکھا دیکھا خدا گئے مر گیا، جان چھوٹی خطا ختم ہو۔ ایک آدمی نے اچھی زندگی گزاری ہوئی ہو، اس کے بعد اس کی بیوی کو لاکھ کہتے رہو، کہتے چھوڑو جی بس ٹھیک ہے، ایک دفعہ شوہر ہو گیا ختم ہو گئی بات۔ جو لوگ دن میں کام کرتے ہیں اور پھر سبیل کا کھانا کھاتے ہیں لنگر میں، تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ جو مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے جائز۔ اصل حقدار بھی یہی ہے، یہ بھیک مانگنے والے تو حقدار بھی نہیں۔ جو آدمی مزدوری کر رہا ہے وہی تو حلال ہے۔ 500 1000 ریال 800 ریال تنخواہ میں کیا کرے گا؟ ان کے لیے بالکل خالص حلال ہے۔ اللہ کبھی تم کو پیسے دے، ان لوگوں کو خیرات دیا کرو، ان کی مدد کیا کرو۔ جو یہ ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں ان کو بالکل نہیں دینا چاہیے۔ میں اپنی بیوی کو کسی گھر جانے سے روکتا ہوں، وہ کہنا نہیں مانتی، میں سمجھاتے رہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں آپ کی عورت خراب ہے، کیا میں اس کو طلاق دے دوں؟ یہ تم جانو، تمہاری بیوی جانے، میں کیوں کہوں گے طلاق دے دو؟ اگر تمہاری تسلی ہے کہ وہ خراب ہے تو ٹھیک ہے۔ بہرحال کوشش کرو اصلاح کرنے کی۔ اگر تمہارا کہنا نہیں مانتی پھر بیوی کیا ہے؟ جو بیوی کہنا نہ مانے وہ بھی بیوی ہوتی ہے، یہ اچھی بیوی ہے۔ بیوی تمہاری ہے، کہنا لوگوں کا مانتی ہے، ہمسایوں کا۔